بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں رہتا تھا۔ عالم ارواح وہ عالم ہے جہاں پہ تمام نسل انسانی کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا اور وہ یہاں آنے سے پہلے وہاں پر جمع تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مساک ارواح لیا تھا جو کہ میدان عرفات میں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام بنی نوع انسان میں آنے والی روحوں کو نکالا گیا تھا جنہوں نے قیامت تک اس سرزمین پر آنا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں جمع کیا اور انسانی روحوں کی شکل میں جمع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ کون تمہارا رب ہے؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، اور یہ عہد کیا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے ہی مانیں گے، اور اس اقرار کے اوپر مکمل گواہی دی تھی۔ اس کے بعد تمام روحوں کو جو ہے زمین پر بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ عالم ارواح کے علاوہ عالم ملکوت ہے، عالم برزخ ہے، عالم نزاد ہے اور عالم ناسوت ہے۔ انسان جو ہے عالم ارواح سے عالم ناسوت یعنی دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا ایک عالم ہے جہاں پہ انسان کا رہنا بہت کم عرصے کے لیے ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے اگلی عالم میں یعنی عالم برزخ میں چلا جائے گا۔ اگر ہم اپنے وجود سے نکلیں تو یہ نفس ہے، اور اگر ہم محبت میں داخل ہو جائیں تو یہ روح ہے، اللہ کی مشیت میں چلے جائیں تو یہ نور ہے۔ واصف علی واصف کے اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس سے باہر آ جائے تو وہ محبت میں چلا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی رضا پہ چلا جائے تو وہ مکمل نور دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا اور اس کے بعد اس عہد کو لے کے لوح محفوظ پر نقش کر دیا۔ عالم ناسوت وہ عالم ہے جہاں روحوں کا عارضی قیام ہے، اور اس قیام کے لیے ان کو جسم دیا گیا ہے۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ویئرز روح ہوتی ہے، جس کا ہماری زندگی پہ دار و مدار ہے، اور جس کو اصل پانے کا عمل جو ہے وہ مراقبے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی نے کہا کہ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسی دنیا میں اگر مراقبہ کر لے تو وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکتا ہے۔ زندگی صرف روح سے ہوتی ہے، اگر آپ کے روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے تو پھر آپ کی زندگی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہماری روح کو تبھی سکون ملتا ہے جب ہم اسے ذکر الہی میں مشغول رکھتے ہیں، کیونکہ روح اور نفس کو کنٹرول کرنا ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کا بہت بڑا امتحان رکھا ہے۔ روح ایک امر ہے جس کے متعلق ہم بہت زیادہ نہیں جان سکتے، لیکن یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ اگر نیک روح ہوگی تو وہ نیک کام کرے گی، اور اگر بد روح ہوگی تو وہ بد کام کرے گی۔ انسان کا عالم ارواح سے جو سفر شروع ہوا ہے اور جو جاری رہے گا، اس میں اس کا اس عالم ناسوت یعنی دنیا میں آنا، اس کے بعد قبر میں جانا، اس کے بعد عالم برزخ میں پہنچنا، اور اس کے بعد عالم حشر میں جانا، اور پھر جنت یا دوزخ میں داخلہ ہے۔ تو ہم اگر کہیں کہ ہم عالم ارواح سے جب سے اس دنیا میں آئے ہیں ہم مستقل سفر میں ہیں، اور سفر میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ جائیں، یا جو برے انسان ہیں انہیں جو ہے دوزخ میں پہنچنا ہوگا، تو یہ ایک مکمل سفر جاری رہے گا۔ اور اس سے زیادہ ہمیں اس چیز میں پریشانی ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہمارا آگے عالم برزخ کا سفر جو ہے وہ بہت اچھا ہو، اور ہم وہاں پر نیک اعمال لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔